السلام علیکم حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپیال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. وعلیکم السلام. ناظرین، میں تو جب بھی اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری اور اس کی بات کر رہا ہوں. اپنے ملک میں رہتے ہوئے جب ارد گرد دیکھتا ہوں، حالات دیکھتا ہوں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کس طرح سدھے ہوں گے. میرا تو جو سیدھا خیال یہ ان میں آتا ہے نا، وہ یہی آتا ہے یار جنید، جب تک ہم لیپ ٹاپ، ٹی وی اور موبائل سے نکل کے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں نہ رابطے بڑھائیں گے، بہت ضروری، حالات نہیں ٹھیک ہو بالکل سکتے. صحیح. ہمیں تو اب صرف ان 2-3 چیزوں کی، یہ جو الیکٹرانکس کی چیزیں ہمیں نصیب ہو گئی ہوئی ہیں، متھے لگنی ہیں، یہ الیکٹرانکس میں ہی ہم کھپ گئے ہوئے ہیں. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ حقیقی زندگی میں جو آپ کے دوست ہیں وہ کم اہمیت کے حامل ہیں، اور آپ کے جو فیس بک فرینڈز ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہو گئے ہیں، جن کو آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہوا اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہے بھی کہ نہیں، اور صحیح بندے بھی ہیں. ہاں یہی کہہ رہا ہوں یار یہ پچھلے دنوں ایک بندہ میں نے یہ کیسی، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کیسی دوستی ہے جو ود 1 کلک آف بٹن آپ فرینڈ ہو جاتے ہیں اور ود این ادر آپ انفرینڈ ہو جاتے ہیں. یہ دوستی ہے. جبکہ دوستیاں جو ہیں ان کو بنانے کے لیے سال لگتا ہے. بالکل. ہائے ہائے ہائے. یہ پچھلے دنوں میں نے ایک لطیفہ سنا، میری ہنسی نہیں روکی. بندہ کو سڑک کے اوپر جا رہا تھا نا، ٹیلی ویژن کا سیٹ اٹھائے ہوئے اور ایک لیپ ٹاپ کچھے مارا ہوا اور موبائل پکڑا ہوا تڑا تڑ جا رہا ہے. اس کو ایک اس کا فرینڈ ملا، اس نے پوچھا کہ بھائی جی کدھر خیر ہے یہ چیزیں اٹھا کے؟ کہتا پیچھے ہٹ جا، میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں. وہ کہتا ٹیلی ویژن کیوں اٹھایا ہوا ساتھ اور یہ لیپ ٹاپ اور موبائل بھی ہاتھ میں اور خودکشی؟ کہتا ان سب کو لے کے تو دریا میں چھلانگ لگاؤں گا. اچھا. کیونکہ بیوی میری نے مجھے تو مس نہیں کرنا، ان چیزوں کی وجہ سے تو روئے گی نا. امان سے انسان کی اہمیت ہی ختم ہو گئی، اور اہمیت جتنی دیر تک آپ دوسرے کی نہیں نہ سمجھیں گے، آپ کی اپنی اہمیت بھی مک جاتی ہے. بالکل ایسے. اب تو اپنے مطلب کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنی چاہت کے لیے لوگ انسانوں کو بالکل ہی فراموش کیے ہوئے. ہائے ہائے، ان بچوں والا ہمارا صاحب ہو گیا ہوا نا، جن کے پنڈ میں وہ بزرگ فوت ہو گیا تو ان کو اسکول سے چھٹی ہو گئی کہ جی بزرگ فوت ہو گئے، محلے کے چھٹی آج اسکول سے. بچے بڑے خوشی کے ساتھ بیگ اٹھا کے باہر کو نکلے. اگے گلی میں 2 بزرگ اور جا رہے تھے. وہ بچے ایک دوسرے کو کہتے ہیں اے اور 2 چھٹیاں اور پھر رہی ہیں. تو یار خدا کے واسطے. تھوڑی دیر بعد بزرگوں کا ایک جلوس جا رہا تھا تو بچہ کہتا ہے جی گرمیوں کی چھٹیاں پھر رہی ہیں. ہائے ہائے ہائے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کی اہمیت کا احساس دلا دے بس. اچھا جی، آج کی پہلی خبر. $5 لاکھ اسمگل کرتے ہوئے پکڑے جانے والی مشہور ماڈل ایان علی نے کہا ہے کہ پیسے رحمان ملک کے بھائی نے امریکہ بھجوانے کے لیے دیے تھے. ہائے، سب سے پہلے تو میں ان افسران کو سلوٹ کرتا ہوں نا جنہوں نے اس کو یہ پکڑا ہے $5 لاکھ اسمگل کرتے ہوئے. ورنہ اکثر ہوتا یہی ہے کہ کوئی ماڈل یا کوئی فلمی ہیروئن جائے نا ایئرپورٹ سے گزرتے ہوئے تو افسر بجائے چیکنگ کے اس کو دانت پورے باہر نکال کے کہتے ہیں ایک سیلفی تک چال وہ بشک اس کی انگل اس وقت دروازے میں آئی ہو. لڑکی کو دیکھ کے فوراً ٹوتھ پیسٹ کی مشہوری بن جاتی ہے، اور ہمارے جیسا کو بندہ جا رہا تو اس کو ہمیں کوری کرا رہے ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میں افسر میں نہیں تینوں کا کبھی سمجھتا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رحمان ملک کے بھائی کے پکڑے گئے ہیں پیسے، میں تو بڑا حیران ہو رہا ہوں یار. کس بات پہ؟ یہ $5 لاکھ صرف میرا مطلب ہے کہ اتنے کو پیسے لے کے کس لیے ایان جا رہی تھی. میں بھی یہی سوچتا رہا، میں نے کہا یار ایان کو کیا ضرورت ہے $5 لاکھ لے کے اتنا رسک لینے کی؟ باہر جا کر ریمپ پہ 6 چکر لگائے تو اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے. یار یہ لڑکی پتہ نہیں کب سے یہ کام کر رہی تھی اور پیپلز پارٹی کے اسپیسیفکلی پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے لیے کر رہی تھی. تم یہ دیکھو کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں ان کے وزیروں نے کتنے پیسے کمائے ہیں کہ 1.5-2 سال ہو
گیا, ختم ہی نہیں ہو رہا ہے, بھیجتے جا رہے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. میں تو اس بات پہ ہنسی کر رہا ہوں کہ رحمان ملک صاحب کو یا ان کے بھائی کو ضرورت کیا تھی ہمیں چلتی مشین چ ہاتھ دین کی, آرام سے ادھر ہی بیٹھ کے ایش کریں, کھائیں پیئیں. یا شاید ہو سکتا ہے کہ رحمان ملک صاحب کے بھائی کو کسی نے کہا ہو کہ سینٹ کا چیئرمین اگر رحمان ملک کو بنوانا ہے نا تو $5 لاکھ کی یکات بھیجو امریکہ. زکات. یہ وہی رحمان ملک صاحب ہے جو بڑی قسمیں اٹھا اٹھا کے پریس کانفرنسز میں دوسرے لیڈرز پر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا کرتے تھے. اور یہ وہ پتہ ہے خالد ملک صاحب کون ہے؟ کون ہے وہ جن کی ہم نے تصویر دکھائی تھی کہ اسلام آباد کے رہائشی علاقے میں شیر رکھے ہوئے ہیں. ہاں شیر کا بچہ رکھا ہوا ہے رحمان ملک کے بھائی جی. اس پہ انہوں نے تھوڑا سا اعتراض بھی اس وقت اعتراض کیا تھا. نہیں یار رحم نہ ہنسو, وہ ایان کو اس نے اس لیے دیے تھے پیسے کہ ادھر جا کے وائٹ ہاؤس کے کبوتروں کو باجرا ڈالا ہو تاکہ ان کی دعا سے پھر میرا برا سینٹ کا چیئرمین بن جائے. تو کبوتر یہاں پر نہیں ہوتے؟ نہیں, بلاتی کبوتروں کو دانا ڈالے تو ادھر ہوتا ملتا ہے, دیسی کبوتروں کو دانا ڈالنے سے تو نریاں بٹھا ہی نے. دھاندلی تحقیقات کے لیے کمیشن نہ بنا تو سڑکوں پر نکلیں گے, عمران خان. بہت اچھے خان صاحب, اللہ کا واسطہ ہے حضور تڑی بدل لیں. اب ہر بات کے اوپر آپ یہی تڑی لگا رہے ہیں کہ سڑکوں پہ نکلیں گے, سڑکوں پہ نکلیں گے, سڑکوں پہ نکلیں گے. تحقیقات نہ ہوئی تو, اگر کمیشن نہ قائم ہوا تو, اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہ کیا تو اللہ کا واسطہ ہے تڑی بدل لیں یا پھر فرمائش بدل لیں. اب تو آپ کی تڑی باسی کڑی جیسی ہو گئی ہوئی ہے, اور باسی کڑی کڑی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ابال آتا ہے, اسی طرح تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہہ دیتی ہیں ہم سڑکوں پہ نکلیں گے تم کو بتا دیں. لیکن یہ تڑی حکومت کی چھیڑ بن گئی ہوئی ہے, جیسے بابا جی کو نہیں چھیڑتے کوئی. یار حکومت کی کون سی چھیڑ بننی ہے, آپس میں یہ مکہ ان کے ہو گئے ہوئے ہیں, آرام سے بیٹھے حکومت کرے. ویسے ہی کدی کدی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تڑی لگا دیتے ہیں, فکر نہ کرو میں مگر نہ دے. تسی جڑے گلے چ پٹکے پاندے ہو طریقے انصاف کے, وہ کدھر دھونے نہ دے دینا. جدن ہڑتال ہو ادھر دھوبی کی دکان ہی بند ہو. اپنے پٹکے بھی تیار رکھے تو اپنا ڈانس بھی تیار رکھے. میں نکال رہا ہوں جلوس پہ. پی آئی اے کے جہاز کا لاہور لینڈنگ کے دوران ٹائر پھٹ گیا, پائلٹ کی مہارت نے جہاز کو بڑے حادثے سے بچا لیا. شکر الحمدللہ. آپ پی آئی اے خدا کا واسطہ نویں ٹائر ہی ڈلوا لیں, کب تک پائلٹ کی مہارت چیک کرتے رہیں گے؟ کسی لے بیچارے پائلٹ نے بھی سستی چڑی ہوں. اگر ٹائر نہیں ڈلوا سکتے تو کم از کم ٹائر کو پنکچر لگانے کے لیے وہ جو دابڑا ہوتا ہے پانی کا وہی دے دیں روسوں کو, وہی چیک کرتے ہیں. یعنی بیچاریاں بیویاں پہلے ٹائر ڈبو کے دیکھیں دابڑے میں, کنفرم تو ہو جائے گا نا. بعد میں کہیں چاچا پائلٹ بلبلے نکل رہے ہیں, انجی چلنا ہے کہ جانا ہے سائیکل والی دکان تے. حد ہو گئی ہے ایمان سے بالکل ہی. اب تو تبصرہ کرتے ہوئے بھی شرم آنی شروع ہو گئی ہے. دوسری ایئر لائنوں کی خبریں آتی ہیں, مسافروں کو وائی فائی کی سہولت مل گئی, مسافروں کے لیے نئی 3D گیمز فن کے لیے لگا دی گئی. کوئی کہہ رہا تھا نویں جہاز خرید لیے, سواریوں کو اب ایئر کرافٹ کا محسوس نہیں ہوگا. ہماری طرف سے کبھی آتا رن میں سے لینڈ کرتا ہوا اتر گیا, کبھی آتا ہے ٹائر پاٹ گیا, کبھی آتا ہے چڑی بج گئی یا کہاں بج گیا. ساڈی پی آئی اے تو کہاں سے ماڑی ہو گئی ہوئی ہے بیچارے. بالکل اپارٹ فرام جوک, میں سچی بات ہوں, پچھلے ہفتے میں نے ایک ایسا سفر کیا ہے پی آئی اے کے ایک چھوٹے طیارے میں کہ وہ اس کی پرواز میں تاخیر ہو رہی تھی صرف اس وجہ سے کہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا اور پیچکس پہ جھگڑا تھا. کسی نے آ کے پیچکس سے دروازہ بند کیا, اب میرے اس کہہ رہی تھی کہ پیچکس مجھے دے دو, میں کھولوں گی کیسے راستے. سنا ٹیکنیشین کہہ رہا تھا واپس دے مجھے, میرا پیچکس واپس کرو. وہ کہہ رہی تھی کہ رہنے دو, میں کھولوں گی کیسے. یعنی پیچکس سے دروازہ کھول رہے ہیں, حد ہو گئی ہے ایمان سے. یہ جائے یا بڑی پھوپھو کی الماری ہے, بڑی پھوپھو کے گھر جائے نا وہ وقت پڑا ہوتا ہے اس کو بیچاری کو, وہ پیچکس سے کہہ رہی ہوتی الماری نہیں کھلن رہی, اندر تیرے پھوپھڑ دی بلڈ پریشر والی دوائی رکھ بیٹھی.
انہیں آ کے میری بیٹی کرنی. وہ بیچاری پھوپھو بلڈ پریشر کی دوائی سے کلپ رہی ہوتی ہے تو وہ مسافر اندر بیٹھ کے دروازے نہیں بند ہو رہے. سر ویسے حیرت کی بات ہے ماشاءاللہ 7واں سال ہے ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے, پی آئی اے کی ایک اچھی خبر نہیں ہم نے اناؤنس. ہاں جی ہاں جی ہاں جی میاں صاحب, حضور پی ایم صاحب, جناب علی نویں ایئرپورٹ تو بنا رہے ہیں, نویں جہاز بھی خرید لے خدا کے لیے. بہت خوف آتا ہے. اللہ پاک زندگی سے تندرستی دے سب کو. کبھی ٹائر پاٹ رہا ہے, کبھی رن وے سے تیارا اتر رہا ہے, کبھی کام آئے. چلو پی آئی رہنے دیا, کہاں کی رفتار کرا دیو سارے. مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت کا کہنا ہے کہ میرا ڈاکٹر طاہر القادری سے کوئی اختلاف نہیں. قسم چکا لو کوئی اختلاف نہیں. میرے تو بڑے بھائی ہیں طاہر القادری صاحب. بڑے بھائی؟ ہاں جی ہاں جی. نہ اختلاف کس بات کا اختلاف تو ہوتا ہے نا, جی انہوں دا 2 لاکھ ووٹ ہے, ساڈا 2.25 لاکھ ہے. یہ رٹا پہ ہے, وہ کہہ رہے نہیں جی میرا 2.25 لاکھ نہیں, انہوں دا 2.25 لاکھ ہے. ساڈا تو رٹا ہی کوئی نہیں. انہوں دا بھی خروب پڑے تو میرا بھی خروب پڑے. کیا مطلب؟ اور جنید صاحب جب چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے تو اپنے گاؤں میں تربوز کھاتے تھے دوانا, تو وہ جس کا سرخ دوانا ہوتا تھا نا جس بچے کا, وہ بڑا خوش ہوتا تھا. اچھا. اور جس کا سفید نکل آتا تھا وہ بڑا ناراض ہوتا تھا بےچارا. اور سفید دوانے کو کہتے ہوتے تھے کھروپڑ. اچھا. ڈنگراں کے بعد یہ کھروپڑ. تو وہ جس کا سفید نکلتا تھا وہ سرخ والے سے لڑ پڑتا تھا, جو میں بھی دے سا. اچھا. تو میں اور ایک دفعہ پرویز صاحب بیٹھ کے دوانا کھا رہے تھے, تو دونوں کے ہی کھروپڑ تھے. اچھا. تو باہر سے ہمارا ایک کزن آیا, وہ کہتے یار بڑے اتفاق نے دوانا کھان ڈے, لڑے نہیں آج. میں لڑیے کہ انہوں بھی کھڑو پڑے تو میرا بھی کھڑو پڑے. تو یہ سیاست میں بھی اب اس وقت ایسا نہ کہیں, آپ دونوں کے لال بھی تھے بڑے. اللہ کا فضل ہے, بڑی دیر تو لال رہے ہیں. مگر موجودہ صورتحال جو ہے وہ طاہر القادری صاحب کا بھی کھرو پڑے تو ساڈا بھی کھرو پڑے, لڑنا کس گل تو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جنید جی کو بد نصیب بندہ بچارا اخیر پہ یہ نہیں کہنا شروع ہو جاتا کہ یار اپنی تو قسمت ہی خراب ہے. ہماری پوری قوم کا بیچاری کا بھی یہ حال ہو گیا ہوا ہے. ابھی ہم لوگ کچھ دوست بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے دوپہر کو, میں نے کہا یار دیکھو یہ کوئی ہلکی پھلکی کو خوشی ملنے لگی تھی تو 3 میچ ہارنے کے بعد یہ جو میچ آج جیتے ہیں آئرلینڈ سے, تو ساتھ ہی کتنا بڑا غم ہمارے متھے لگ گیا. یہ جو لاہور میں واقعہ ہو گیا, یہ یوحنا آباد میں, وہ سارا کچھ, سارا ذہن, ساری ٹینشن, سب کچھ برباد ہو کے تو ادھر کو مڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. کرکٹ سے ہٹ کے بھی تم دیکھو کہ جب بھی امید بننے لگتی ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, دہشت گردی کے خلاف جو ہماری کوششیں ہیں اس کے حوالے سے کچھ کامیابی کے آثار نظر آنا شروع ہوتے ہیں. دل کو حوصلہ ملتا ہے, ڈھارس بنتی ہے کہ شاید اب یہ خونی کھیل ختم ہونے کے قریب ہے, پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے. لیکن بہرحال ایک امید افزا پہلو تو یہ ہے کہ اب ان کوششوں کے نتیجے میں دہشت گردوں کو کامیابی پہلے کی طرح آسانی سے اور اتنی بڑی سطح پر نہیں ملتی جتنی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک مل جایا کرتی تھی. ہاں جی ہاں جی, آج بھی they are on decline. They are definitely on decline. ہاں, آج بھی کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ وہ پولیس والوں نے روک لیا ان کو ادھر باہر ہی, وہ بھی بیچ میں شہید ہوئے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ ہی. مگر یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اندر چلے جاتے تو بہت بڑا حادثہ ہو جاتا. اب بھی بہت بڑا ہے, تھوڑے بندے تو نہیں نا یار, بیچارے ہلاک ہو گئے, اور اپنا زخمی کو 60-70 ہو گئے ہیں. بہت ہی عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ روایتی سا جملہ کہا جاتا ہے, روایتی سا اس لیے بنا بھی دیا گیا ہے کہ ہمیں آئے روز یہ جملہ بولنا پڑتا ہے کہ قوم کو اس وقت جتنی اتحاد کی ضرورت آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اور آج بھی تم دیکھ لو کہ پوری قوم اس غم میں خود کو ڈوبی ہوئی محسوس کر رہی تھی. میں نے مطلب اکثر دیکھا ہے کہ میچ لگا ہوتا, لوگ سمجھ رہے تھے کہ لوگ شاید میچ سے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں گے, لیکن اتنا مطلب دل غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میچ دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا. بہت ٹینشن تھی یار, بہت ٹینشن تھی. اور خاص طور پہ زیادہ ٹینشن اس لیے بھی تھی, واقعات تو ایسے
ہو ہی رہے ہیں اور جگہوں پہ بھی. آج کا واقعہ جو ہے وہ زیادہ غمزدہ اس لیے کر گیا کہ ہمارے مسیحی بھائی تھے, وہ بیچارے دیکھو نا, ان کے وہ گرجا گھروں کے اوپر 2 کے اوپر بھی حملہ ہوا, ساتھ وہ آبادی تھی ساری, اور اس لیے زیادہ غم ہوا کہ یار اس طرح کی صورتحال میں انتشار پھیلانے کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کے لیے یہ دہشت گرد جو کام کر رہے ہیں نا, پاکستان کی قوم کو نقصان جو پہنچا رہے ہیں, وہ بڑا غمزدہ کرتا ہے, وہ بڑا سخت خوفناک ہے اور بڑا اپنا ہوشیار کرنے والا ہے کہ دھیان سے رہ کے. میں آج یہ جو میچ ہوا ہے اس کو تھوڑا سا اس حوالے سے یہ بھی سوچ رہا تھا کہ دیکھو میچ میں بھی ہم نے نقصان اٹھایا ہے پہلے میچوں میں شدید قسم کا, تو کچھ حیا عقل آئی تو اتفاق ہوا, سارے مل کے کھیلے. آج کچھ تھوڑا سا اتفاق کا مظاہرہ ہو رہا تھا تو جیت بھی پلے پڑ گئی, اور یہ امید بھی روشن ہو گئی ہے کہ پاکستان اگلے میچوں میں انشاءاللہ تعالی اچھی کارکردگی کا اگر اسی طرح متحد رہے. یہی صورتحال میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہماری ملک کی دہشت گردی کے حوالے سے بھی ہوئی ہے کہ اگر متحد, اور اللہ کے فضل سے ہوئے ہیں, لوگوں کو کافی عقل بھی آئی ہے, کافی ہم لوگ اس طرف ایکٹیو ہوئے ہیں, دھیان ہمارا گیا ہے, ہوشیار ہوئے ہیں. فوج نے خاص طور پہ کیا ہے, یہ فوج نے جب ایکشن لیا تو لوگ, قوم جو ہے اس کا اب ایک ہی ذہن میں 100% جو آسرا پکا رہ گیا ہوا ہے وہ فوج ہی ہے نا جی, ورنہ سیاست میں بھی بکھرے ہوئے لوگ ہیں, اور دوسرا انتظامیہ کے حوالے سے بھی مختلف آ رہا ہیں, مگر فوج کے لیے سارے متفق ہیں. جب سے فوج نے سٹینڈ لیا ہوا ہے یہ دہشت گردی کے حوالے سے, اس وقت سے کہ لوگ بھی جو ہے نا وہ بھی کچھ ساتھ دینا چاہ رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں ساتھ, اپنا متفق ہو کے اتفاق کے ساتھ بیچارے لگے ہوئے ہیں لوگ بھی ساتھ فوج کے. انشاءاللہ یہاں بھی جیت ہمارا مقدر ہوگی کرکٹ کی طرح. صاحب, حالات آسان ہونے سے پہلے, بہتر ہونے سے پہلے سخت مشکل ہو جاتے ہیں, ہم اسی فیز سے گزر ہیں. اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی بات پر اصرار کروں گا کہ ہم سب کو, جہاں پر ہم اپنی فوجی قیادت کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہمیں شہروں میں پولیس کی سروسز جو ہیں ان کو بھی کھلے دل کے ساتھ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں ریپیٹڈلی یہی کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردوں کا خاتمہ فوج نے کرنا ہے, دہشت گردی کا خاتمہ الٹیمیٹلی پولیس نے کرنا. نہیں, پولیس کا مرال بھی اپ رکھنا چاہیے. بلکہ میں تو یار یہ کچھ دن پہلے یہ جو سکینڈل سا ایک آیا تھا سامنے, یہ سہالہ ٹریننگ سکول والا, ایمان سے اتنی ٹینشن ہوئی, اتنا افسوس ہوا کہ یار وہاں پہ اگر بچیاں جا کے بھرتی ہو کے ٹریننگ لے رہی ہیں تو وہ جس نے سکینڈل یہ بنایا یا چھوڑا مارکیٹ میں, اسے اتنی حیا شرم نہیں آئی کہ یار خدا کے لیے. اب تو دیکھو نا کمیٹی نے ان کمانڈر صاحب جو ہیں ادھر کو کمانڈنٹ دوسرے آفیسر جن پہ الزام لگایا گیا تھا ان کے حق میں فیصلہ دیا, بڑے اچھے افسر ہیں یار, نہ کرو. اور ان افسران کی عمومی شہرت بھی بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے. اور شرم نہیں آئی اسکینڈل بنانے والے کو کہ یہاں پہ بچیاں, ہمارے ملک کی بیٹیاں جا کے, بہنیں ہماری وہاں پہ ٹریننگ لے رہی ہیں, ہم کیوں اتنا گندا اور غلیظ اسکینڈل بنا رہے ہیں. ان آفیسرز کی فیملیاں ہیں, ان کی بھی بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, بچیاں جا کے وہاں پہ ٹریننگ لے رہی ہیں, آفیسرز بن رہی ہیں, آپ کے شانہ بشانہ چلنا چاہ رہی ہیں, آپ پھر کو ایسا کوتخانہ ڈال رہے ہو اتنی بے حیائی کے ساتھ. میں تو اسے بےغیرتی کہوں گا کہ اس قدر بےغیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ وہاں پہ بچیاں جو ٹریننگ لے رہی ہیں وہ شرم سے پیلی پڑ گئی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب قانون موجود ہے, غلط الزام لگانے کی سزا موجود ہے, قذف کا قانون موجود ہے, تو پھر اس پہ عمل درآمد ہم نے سنبھال کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ کن وقتوں کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر کوئی غلط اور اتنا گھٹیا اور غلیظ الزام لگاتا ہے تو میرا خیال ہے عدالتوں کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے نا. اگر خدا نخواستہ یہ الزام ٹھیک تھا یا غلط تھا, عدالت کو خود یہ نوٹس لے کے, بہت معاملات تو سو موٹو نوٹس لیا جاتا ہے, تو یہ معاملہ کوئی کم اہمیت کا حامل تو نہیں تھا. عدالت کو نوٹس لے کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہیے تھا. بالکل جی, یہ سی ایم صاحب نے خود بھی ڈانگ پکڑی ہوئی ہے. ان کو یہ بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ یار ان کی عزت بھی بڑھانا یا قائم رکھنا میرا کام ہے. ان کو بھی چاہیے کہ سو لیں, پوری انویسٹیگیشن کرائیں کہ یہ کہاں سے الزام تراشی شروع ہوئی. عزیز صاحب, اگر نیتیں صحیح ہونا تو چٹکی میں پتہ چل جاتا کہ یہ حرکت کس نے کی. آج نیت ٹھیک ہو تو پھر ہے نا ہماری. بس یار اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, آمین. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
حسب ڈاک شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ویورز کا تھینک یو کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے لاکھوں ہزاروں میلز اور میسیجز بھیجے ہیں ہمیں, مبارکباد دی ہے کہ ہم 7ویں سال میں داخل ہو گئے ہیں. خیر مبارک, خیر مبارک. یاہر ہے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ یہ 6 سال کا ہو گیا, 7ویں میں داخل ہو گیا. چلے جی میں 1-2 خط پڑھ دیتی ہوں. یہ چلے ہزاروں لاکھوں نہ صحیح 2 کو تو چلو چاول کے 1-2 دانوں سے دیکھ کا اندازہ ہو جاتا یار, یہ تم پبلک کو چاولوں کا دانا بنا رہے ہو. یہ تمہارے زردے کی دیکھ. ہاں بہت شکریہ آپ کے خطوط, میسیجز کا اور مبارکبادوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. دعائیں بہت دی ہیں لوگوں نے, دعاؤں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت زبردست فیڈ بیک ملا ہے ہمیں اس نئے سیٹ کا, اور ظاہر ہے کہ کچھ چھوٹے موٹے اعتراضات, وہ بھی نئی چیز آتی ہے تو وہ بھی ایک فطری بات ہے اس کو ایکسپٹ کرنے میں, یوز ٹو ہونے میں. لیکن لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اس نئے سیٹ کو. ایک آدھ 2-3 طرح کے اعتراض. ایک سب سے بڑا اعتراض تو یہ کیا گیا کہ جو میرا کٹ آؤٹ ہے اس میں میرے بال جو ہیں وہ غیر فطری انداز میں تھوڑے سے وائٹ کر دیے گئے. حالانکہ میرے پہلے کی فوٹو حالانکہ حقیقت میں تو میرے بال الحمدللہ جیٹ بلیک ہے. جی جیٹ نہیں بلکہ ڈراؤن بلیک ہے, ڈراؤن بلیک. اب تو ڈراؤن بھی بنا لیا نا پاکستان. ایگزیکٹلی. تو ظاہر ہے. اچھا جی, یہ جو سیٹ کی ساری مبارکباد یا شاباش ہے, یہ جو ہمارے کریٹو کے ہیڈ ہیں, ڈائریکٹر ہیں کریٹو کے, حارث صاحب, یہ ان کو پہنچا دی ہے ہم نے. حارث صاحب ویل ڈن جی, بہت اچھے, بڑا اچھا سیٹ بنایا. اچھا جی, پہلا خط مانچسٹر سے ہے. منصور جاوید لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیز صاحب, نئے سیٹ کی بہت مبارک, اور دنیا ٹی وی برطانیہ میں بھی شروع ہونے لگا ہے, اس پر اور بھی زیادہ مبارکباد ہو. انشاءاللہ اس مہینے کے کھیر پہ یا اگلے مہینے کے سٹارٹ پہ انشاءاللہ بھی اگلے ہفتے ہم ڈیٹ بھی بتائیں گے انشاءاللہ انگلش میں حسب حال. لیکن ایک مشکل ہو گئی ہے, اب یہاں کی ملکہ برطانیہ بھی دیکھیں گی کہ ان کی نقل کون اتارتا ہے. یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. ایگزیکٹلی. آج 6 برسوں کے دوران پہلی بار ہوا ہے کہ ملکہ کا نام ادھر سے آیا ہے اور ادھر سے یہ نہیں شروع ہوا. آیا خطرناک طریقے سے ہے نا, تھوڑا سا تو پھر بھی ہو جائے بجائے ہنسنے کے. یار نہیں ہے نا, تھوڑا سا ابھی تو نہیں نا ادھر نہیں آ رہا. نہیں ابھی نہیں آ رہا. ذرا یو کے میں تو پھر پڑ کہتا, میں کہ تو اپنے محلے دے سارے منڈے کٹھے کر. وہ کس لیے؟ ان پینٹی لواؤنی کی میں اترے میری نقلاں کر دے. ایڈی میں خوبصورت ہے تو منہ ڈینگا کر کے ملکہ. نہیں ملکہ عالیہ, وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں. اللہ ہاں منڈا چنگا ہے, اللہ کرے یہی کہہ دے. اچھا جی, صاحب آباد سے نعیم سراج صاحب لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال جی. وعلیکم السلام. عزیزی بھائی اور جنید بھائی, ماشاءاللہ حسب حال کا 7واں سال شروع ہو گیا ہے, مگر آپ دونوں اب بھی بچوں کی طرح ہی لڑتے ہیں. ناجیہ بیٹا نہیں, اب ہم بڑوں کی طرح لڑیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ناجیہ بیٹا, تو بڑے ہو گئے تم, میں تو چلو بھی بچا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ناجیہ آپ مجھے تھوڑی سمجھدار لگتی ہو بیٹا, آپ ہی انہیں کچھ سمجھایا کرو. جی پہلے وہ تھوڑی بڑی پھوپھو بنی ہوتی ہے اور اس کو اس طرح کی بات کہہ دیں. اچھا, چنیوٹ سے شیخ محسن لکھتے ہیں, شیخ محسن صاحب چنیوٹ سے, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. یہ شیخ محسن چنیوٹ شفٹ ہو وہی تو میں کہہ رہی ہوں, وہ ادھر کے بھی کوئی ہوں گے. شیخ محسن صاحب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں فیس بک پہ ایک کوئی پوسٹ کی ہے کہ بندہ ہوئے تے شیخ ہوئے. میں نے نیچے کمنٹ کیا, یار ایک گل کرنا, یا بندہ ہوئے تو یا پھر شیخ. یار اس طرح کی بات نہ کر دیا کرو, یار مذاق کر کے ساتھ پیارے وہ تو میں یہاں کا شیخ اتنا پیارے لوگ ہیں. شیخوں نے آپ کے ملک کی پونی اکانومی سنبھالی, ایک شیخ اور ایک کراچی. کراچی والوں نے تو سنبھالی ہوئی ہے نا, شیخوں نے سنبھالی ہوئی. سوری شیخ صاحب, سوری. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں وہ تو سن لیں. عزیزی صاحب, جنید صاحب اور ناجیہ صاحبہ,
اتنے سالوں میں ایسی کیا چیز ہے جو حسب حال شو کے خیال میں بالکل نہیں بدلی؟ لوڈ شیڈنگ. نہیں عزیزہ، انہوں نے لکھا ہوا ہے حسب حال کی ٹائمنگ، یہ آج بھی 11 بجے لگتا ہے، پہلے دن بھی 11 بجے لگا تھا. ہاں لوڈ شیڈنگ آباد کاٹ ہو رہی ہے ویسے. اچھا جی، ٹرکی سے علی عمران لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. جنید صاحب یہ دیکھ لیں بٹ صاحبان کے لیے ٹرکی میں بھی باقاعدہ گوشت کا الگ سے کوٹا مختص ہے تاکہ ان کو سلیکشن میں زیادہ زحمت نہ کرنی پڑے. تصویر بھیج رہا ہوں ثبوت کے طور پہ، یہ لیں. عزیزہ کوزو بٹ، کوزو بٹ وہاں کا کوئی ٹرکش بندہ ہے، اس کی دکان ہے یہ. نہیں کوزو ترکی زبان میں گوشت کو کہتے ہیں. واقعی تو بٹ ترکی زبان میں کس کو کہتے ران کے گوشت کو کہتے ہیں. کیا ویسے یعنی گوشت سے تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے بٹ صاحب کا، سیدھی بات ہے. نہیں، میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ طیب اردگان بھی بٹ ہے، جتنے کو وہ لال سرخ ہے نا چٹے سفید لائمن بٹ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، جدید اور روایتی موسیقی کا وہی موازنہ اور ہمارے وہی روایتی مہمان کلاسیکل موسیقی کے استاد، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راک سٹار. میرا خیال ہے آپ مجھے اجازت ہی دے دیں. ہاں یعنی جس کوڑ کی فن کی روشنی دیہ کی لو جتنی بھی نہیں ہے اس کو موصوف سٹار کہہ رہے ہیں، اور اوپر سے راک سٹار. ایسی شکل والے ڈرائیور کے تو رکشے میں ہم نہیں بیٹھتے. میں معافی چاہتا ہوں جی، خدا حافظ. استاد محترم تشریف ہے کہ میں نے اصطلاحاً راک سٹار کہا ہے انہیں. یہ اصطلاحاً ہی تو لے ڈوبا ہمیں. اور سر رک جائیں، آگے کنواں ہے. بیٹا کنویں میں گر جاؤں گا، اس کنویں کے مینڈک کے پاس نہیں بیٹھوں گا. اچھا مائنڈ نہیں کرے نا پلیز. آ جائیں، واپس آ جائیں. اور جنید صاحب جانے دیں، انہوں نے نہیں جانا. اگر انہوں نے جانا ہوتا یہ اپنا مزائل ساتھ لے کر جاتے. بزرگوں اب وہی نہیں آ رہا. ویسے میں آپ کو بات بتاؤں، جانے کا راستہ وہ نہیں ہے، اگر آپ نے جانا تو وہ راستہ یہ ہے. بیٹا اگر تم چاہتے ہو تو پھر تو نہیں جاؤں گا. کیسا بسیط بچہ ہے، دیکھیے ذرا. اچھا بھلا نیا سیٹ لگا ہے، اتنی خوبصورت سیٹ لگا کے اوپر اس کو بٹھا دیا آپ نے. بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے باس کا نیا پینٹ کوٹ اور اوپر استری کے جلے ہوئے کا نشان ہے، یا بوسکی کا نیا کرتا پاجامہ اور اوپر پان کی پیک کا داغ. ایڈا تو لٹھے دی چادر ہوتے سلیٹی رنگ مائیا. جنید صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ کے پروگرام کو 6 سال مکمل ہوئے. گڈ سیٹ، گڈ ٹرانسمیشن، ریئلی. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ 7ویں سال میں یہ آپ کا پروگرام جا رہا ہے، کیونکہ 7 سر موسیقی اور 7واں سال. واہ واہ. وہ آپ کے لیے کہ 7 سروں میں بیٹھا حسب حال تیرے نام تیرے نام. تھینک یو سو مچ. کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے منہ کا نقشہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا برا لگا ہے آپ کے منہ سے 7 سروں کا ذکر؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 40 ڈگری والا جمشید دستی بچوں کو کہہ رہا ہو کہ بیٹا امتحان میں نقل نہیں کرتے. بہرحال آپ جو مرضی کہیں، یار تیرا سپر سٹار، یار تیرا سپر سٹار انگلش کا لکار، یار تیرا سپر سٹار انگلش کا لکار. میں آپ جٹھن دا منڈا منا گانی ہاں، میں یار تیرا سپر سٹار. ذرا کاغذ پینسل دیجئے. کیا کرنی؟ اس بچے کو اس بیماری کی دوائی لکھا دیجیے. لوکھا تینوں سمجھایا، واہ واہ. لوکھا تینوں سمجھایا، کلاسیکل چھڈ دے چھڈ دے چھڈ دے. موت دا فرشتہ شکل لے کے لبن ڈیا باہر جانا، تو چھڈ دے چھڈ دے چھڈ دے. یار تیرا سپر سٹار. آپ اپنی وجہ سے لمٹ کراس کر رہے ہیں. آداب کا خیال. ہاں چلو ادب میں بات کر لیتے، ایسی بات نہیں ہے. جنہیں کھا جیے گاجرا تھی جو نہ دے پی پیالا صبردہ، کوئی نہیں ساتھی کا بردہ. پپو یار تنڈا کا ناچے ملنگا نو، خیر نال جاتے خیر نال نا. یار تیرا سپر سٹار، یار تیرا سپر سٹار انگلش کا لکار. میں جٹھوں دا منڈا منا گانا ہاتھ پاؤں. تم جٹوں کے نہیں بیٹے، تم نٹوں کے بچے ہو.
اب بھی آپ اس کو گلوکار ہی کہیں گے؟ میں حیران ہوں، جو شخص کرنے والی باتیں گا کے سنا رہا ہے آپ اس کو گلوکار کہہ رہے ہیں۔ استاد محترم یہ ماڈرن قسم کا گانا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں ویسے آپ اس کو گانا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اس طرح تو پرانے وقتوں میں تعویذ گننے والے اس بچے کے جن نکالتے تھے جو قبرستان میں موتنے کے بعد ڈرنا شروع کر دیتا تھا۔ ویسے آپ کا گانا بھی کوئی نہیں سنتا، آج کل سختی ہو گئی ہے، اس مسائل کو بیچ دیں، بلکہ یہاں سوراخ کروا کے بیچ میں کوئلے بکھا کے دکان میں دھونی دیا کریں۔ بات یہ دیکھو، پھر یہ آسمانی بجلی گرتی ہے آپ پہ۔ کدھر جا رہے ہیں؟ واپس آ جائیں۔ استاد جی بہت ہو چکی بھائی، نہیں استاد جی ابھی تو ہے۔ ہم سمجھ گئے ہیں کہ آپ لوگ اس کوڑ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ سر نہ جائے تلکن رستہ۔ کیسی بے وقوفوں والی بات ہے کہ ایک اتنے بڑے فنکار کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرنے والا شخص، اور آپ نے اسے صوفے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ جنید صاحب وہ ناراض ہو گئے، ان کو واپس بلا لیں۔ ناجیہ جی جانے دیں انہیں، رہنے دیں۔ بلائیں جنید صاحب جی وہ سنیں بچی کیا کہہ رہی ہے؟ آ جائیں، انہوں نے نہیں کہا، میں نے کہا ہے۔ تیری تھوڑی کبوتری ورگی اور دل کرے گٹکو کدے اکھ لڑے اور دل بھر دی اور دل کرے گٹکو۔ واہ واہ واہ، انتہائی کوڑ آدمی ہو تم جنید صاحب، آپ بہت آپ نے دکھی کیا ہے مجھے۔ ویسے میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب، ہم بد دعا بھی دے دیا کرتے ہیں۔ خان صاحب بد دعائیں نہ دیں، دعا دیجئے۔ میرے 5ویں والیوم پہ کام ہو رہا ہے۔ 5ویں والیوم پہ؟ پچھلی دفعہ تو آپ نے بتایا تھا آپ کے 7ویں والیوم پہ کام ہو رہا ہے۔ جی تو حکومت نے ضبط کر لیے، کبو نے تحریک استحقاق پیش کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہماری آواز چرا لی ہے اس بچے نے، یہ کائیں کائیں کرنے کا حق تو ہمارا ہے، یہ کیوں ریکارڈ کرواتا جا رہا ہے؟ رنگت اور شکل کے بعد آواز بھی چرا لی ہے کبوں کی اس نے۔ ناظرین میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ اچھا یہ تو فرمائیں کہ آپ کو اس راک سٹار پر سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ میں تو بیٹا اس بات پہ حیران ہوں کہ ان کو لوگ سنتے کیوں ہیں، ایسی بری آواز اور ایسے برے سر۔ خان صاحب ہزاروں میل کا سفر کر کر آ رہا ہوں۔ کیوں بیٹا بسوں میں منجن بیچنا شروع کر دیے؟ سر منجن نہیں، مختلف ممالک میں شو کر کے آیا ہوں۔ اچھا کس چیز کے؟ منہ سے آگ نکال کے دکھاتے ہو؟ سر انگلش میں گانے گاتا ہوں۔ تو بیٹا یہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اب تو گڈوی والی بھی انگلش گانے گانے شروع ہو گئی۔ صاحب اس کو کچھ سنانے بھی تو دیں نا۔ یہی فریضہ اگر آپ اپنے خادم کو دے دیں تو ایسی کھری کھری سناؤ اس کو کہ یاد کرتا رہے۔ ابھی ان کا منہ بند کراتا ہوں ذرا۔ شاما پیا واہ تیرے بنا تو گھر آ ڈھولینا، شاما پیا تیرے بنا تو گھر آ ڈھولینا، رو رو کے میں دیوا سدا تو گھر آ ڈھولینا، شاما پیا تیرے بنا تو گھر آ ڈھولینا۔ سب گاتا تو خوب ہے، ہمارے والا گانا گایا تو اچھا لگا ہے۔ جب بھی اپنا گاتا ہے انسان سے فوراً جانور لگنا شروع ہو جاتا۔ اپنا سنائے جی، کچھ اپنا سنائے۔ Catch me if you can. آپ تشریف رکھیں۔ بھائی میری تو طبیعت خراب ہو جاتی، تو ڈاکٹر یہی بلوا لیتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے باہر جانے کا راستہ بتائیے۔ یہ یہاں سے نہیں آپ جا سکتے نا خان ادھر صاحب؟ سے؟ نہیں یہاں سے نہیں ہے راستہ، وہاں سے، لیکن آپ پلیز تشریف رکھیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس بچی نے دیکھنا اگر ہلکی سی بھی توجہ دی نا تو گانا سیکھ لینا ہے، چونکہ بہت عقل والی بچی۔ تھینک یو۔ دونوں دفعہ اسی نے ہماری عزت رکھی، واپس بلایا۔
ورنہ ہم تو خار ہو گئے تھے اس جنگلے میں. نہیں نہیں خان صاحب, آپ تو ماشاءاللہ بہرحال پوری دنیا کا فخر ہیں. بات کو اتنا نہ پھیلائیے کہ لوگ شک کرنے لگ جائیں. اپنے آپ کو بھی نہیں مان رہے. نہیں بیٹے, میں سچ کو مانتا ہوں. دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہند و پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے. بے شک. بالکل بالکل. اب پوری دنیا کی جو بات کر رہی ہے وہ ہم خود نہیں مانتے. ویسے خان صاحب ایک بات تو بتائیے کہ ہندو پاک میں آپ کو کون سی عزت ملی ہے؟ ہمارے دادا کی املی بڑی مشہور تھی بیٹا. وہ مونچھوں والی بیٹا ہمارے دادا کی مونچھیں نہیں تھی, چائنا کے تھے. بہت ہی بسیٹ بچہ ہے. بسیٹ کیا مطلب؟ اور سر کوڑ. شکر ہے بے عزتی سمجھتا ہے, ورنہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی. یعنی خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ سب کوڑ ہے, صرف آپ گانا گائیں اور کوئی نہ گائے؟ بھائی گائیں ضرور گائیں, مگر تیاری کے ساتھ گائیں, بالکل صحیح. اسے سیکھ کے گائیں, ریاضت کریں ریاضت. آپ یقین مانیے جنید صاحب, جب ہمیں شوق ہوا گانے کا, جب شوق ہوا تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ بھائی پہلے تو آواز پکی کرو. صحیح. ہم لوگ کئی مہینے گڑے میں, میرا مطلب ہے کہ مٹکے میں منہ دے کے آواز لگایا کرتے تھے. تو اب لیٹسٹ دور ہے, اب فریج میں منہ دے کے آواز لگا لیا کیا؟ دیکھیے نا, ایسے بدتمیز بچے کو کیسے گائکی آ سکتی ہے؟ گائکی جو ہے یہ تو ایک سچا کام ہے بیٹا. کیا بتاؤں آپ کو, ہمارے بڑے بھائی صاحب کو طبلہ سیکھنے کا شوق ہوا. اچھا. جب انہوں نے اپنے شوق کا اظہار والد محترم مرحوم کے سامنے کیا تو والد صاحب نے ایک طبلہ, میرا مطلب ہے کہ ایک داما اور ایک پڑا اور ایک بڑے بھائی صاحب, ان تینوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا, باہر سے تالا لگا دیا. کئی ہفتے ان کو کمرے کے اندر بند رکھتے تھے. والدہ محترمہ کھانا بھی ان کو کھڑکی کے ذریعے ہی پکڑا دیتی تھی. لیکن خان صاحب اس وقت تو اٹیچ باتھ روم نہیں تھے, تو یہ 2 ہفتے کمرے میں کیسے؟ بیٹا اگر آپ واپس بلانے کا وعدہ کریں تو میں تیسرا چکر لگاؤں. بہت شکریہ جی. ہم ایسی بدتمیزی والی محفل میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. کون سی محفل میں جانا حد ہو گئی ہے. اتنے بڑے کلاکار کو بلایا ہے اور ساتھ ایسے ایسی بات میں نے کی نہیں. آپ کی وجہ سے وہ ناراض ہو کر کے گئے. یہ آپ کی وجہ سے ہوا سارا کچھ. میرا خیال ہے وہ بچی ان دونوں کوڑوں کے ساتھ مل گئی ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.